اچھا سر، اس مسئلے کو لے کے وزیر اعظم صاحب کی ضد کو لے کے حالات دن بہ دن مزید جو ہیں وہ خراب ہو رہے ہیں. ابھی کچھ دیر پہلے اطلاعات ملی ہیں کہ موٹر ویز کو بھی بند کیا جائے. آپ ملکی حالات کو کس سمت دیکھ رہے ہیں؟ ملکی حالات شدید بگاڑ کی طرف جا رہے ہیں. آج چونکہ چھٹا دن ہے اور وزیر اعظم صاحب آج تک جو ہے وہ خاموش تھے. کبھی یہ بہانہ ہو رہا تھا کہ جی سیکیورٹی کا تھریٹ ہے. آج تو وزیر اعظم صاحب نے صبح تقریب میں خطاب کرتے ہوئے خود ہی کہہ دیا کہ میں نہیں جاؤں گا اور کوئٹہ کے لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ مجھے بلیک میل کر رہے ہیں. تو اگر عوام بلیک میل کر سکتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی جو ایک تھاٹ جو ایک جہاں وہ لیول ہے اتنا ہی سوچ سکتے ہیں. اور یہ چیز میرا خیال ہے گورنمنٹ کو اور ان کو مزید مشکلات میں ڈال سکتی ہے. کل 7واں دن ہے, لاشیں پڑی ہوئی ہیں کوئٹہ میں. وزیر اعظم کو کوئی پرواہ نہیں ہے, اس حکومت کو کوئی پرواہ نہیں ہے, لیکن عوام کو پرواہ ہے. لاہور اس وقت جو ہے موٹر وے بند کر دی گئی ہے اور جو ٹھوکر نیاز بیگ ہے اور کئی جو مرکزی مقامات ہیں وہ بند کر دیے گئے ہیں. سر, حکومتی نمائندے جو گئے تھے زلفی بھاری صاحب, ان کا آج جو تازہ بیان تھا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو لواحقین ہیں شہداء کے, ان کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ ہمیں جو شہداء کی نعشیں جو ہے وہ دے دی جائیں تاکہ ہم ان کی تدفین کر سکیں. لیکن ایک تاثر یہ دیا جا رہا ہے عمران خان صاحب کو بھی کہ شاید یہ لوگ دھرنا کر کے ایک سیاست کر رہے ہیں. ایسا بالکل نہیں ہے. یہ ایک بہت بنیادی سی بات ہے. ایک سربراہ, ایک قوم کے سربراہ ہونے کی حیثیت سے ان کا یہ جو لیول ہے وہ ایک باپ کی حیثیت رکھتے ہیں اس قوم کے لیے. تو جس وقت آپ کے بچے زخمی ہوں, مر گئے ہوں, تو آپ ایسی باتیں کرنے سے گریز کرتے ہیں, اصولی موقف سے تھوڑا پیچھے بھی ہٹ جاتے ہیں اور قوم کے بچوں کے, اپنے بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور انہیں یقین دلاتے ہیں کہ آپ کی سیکیورٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے آئندہ انتظامات کیے جائیں گے. کوئی ایسا میرا خیال ہے نہیں ہے ایسا مطالبہ ان کا جو کہ مانا نہیں جا سکتا. اور وہاں پہ جو بیٹھے دھرنے والے ہیں ان سے متعلق ARY پہ, سما پہ بہت سی فیک نیوز بھی چلی ہیں. کبھی کہا گیا کہ جی دھرنا ختم کروایا جا رہا ہے, کبھی کچھ. تو اس طرح کی فیک نیوز سے ہٹ کے فی الحال جو مستند انفارمیشن ہے مجھ تک وہ یہ پہنچی ہے کہ جو دھرنا ہے وہ متحد ہے اس وقت, اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. سب کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان آئیں گے تب جو ہے میتوں کو دفنایا جائے گا. اور یہ صرف ان کا مطالبہ نہیں ہے بلکہ اب پورے پاکستان کا یہ مطالبہ بن گیا, کیونکہ ہٹ دھرمی کی حد ہوتی ہے. اور صرف یہ شیعوں کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ مکمل طور پہ یہاں پہ بھی ہم ڈائیورسٹی دیکھ سکتے ہیں. گورنر ہاؤس کے باہر جو دھرنا دیا گیا ہے, جماعت اسلامی کے لوگ یہاں پر آئے ہیں, مختلف کرسچن کمیونٹی کے لوگ یہاں پہ آئے ہیں, کامریڈز یہاں پہ آئے ہیں. تو ایوری بڈی از سپورٹنگ اینڈ سیکنڈنگ, وہ ان کی اسٹیٹمنٹ اور ان کے مطالبات کو سپورٹ کر رہا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی ایسا غلط مطالبہ انہوں نے کر دیا کہ جو وزیر اعظم پاکستان کے لیے اتنی مشکل ہو گئی ہے کہ وہ اس کو پورا نہیں کر پا رہے. اچھا, سیکیورٹی اداروں کی خاموشی کو آپ کس سمت دیکھ رہے ہیں اس پہ؟ اگر میرا خیال ہے, چونکہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ سیکیورٹی اداروں کو, اس میں ایک شک بھی ہے مطالبات میں کہ وہاں پہ جو FC کے اہلکار ہیں اور جو کہ وہاں کے جو کور کمانڈر ہیں بلوچستان کے, ان کی طرف بھی یہ مطالبات میں شامل ہے کہ ان کی برطرفی ہونی چاہیے, ان کو عہدوں سے ہٹانا چاہیے. اب اس چیز کو ہم پولیٹیسائز کرنا چاہیں تو ہم ادارے کے اوپر بات کر سکتے ہیں کہ جی فوج کا کیا کردار ہے, کیا کردار ہونا چاہیے. یہ ایک الگ بحث ہے جس پہ میرا خیال ہے ہمیں بحث کو ڈیویٹ کرنے کی بجائے فی الحال عمران خان کے بیہیویئر پہ بات کرنی چاہیے, گورنمنٹ کے بیہیویئر پہ بات کرنی چاہیے. ہاں, اگر یہ فوج یا یہ ادارہ میڈیشن کے لیے یا مسائل کے حل کے لیے آرمی چیف اگر کوئی اسٹیپ لے سکتے ہیں تو انہیں ضرور لینا چاہیے. اور اس کے علاوہ اگر DGIS آئی ہیں, اگر انہیں لگتا ہے کہ وہ اگر بیچ میں آئے تو معاملات حل ہو سکتے ہیں. کراچی میں اگر کیپٹن صفدر صاحب کو اگر گرفتار کیا جاتا ہے تو اس معاملے میں آرمی چیف صاحب جو ہیں وہ ڈائریکٹلی انوالو ہوتے ہیں اور بلاول بھٹو زرداری کو اس چیز کی یقین دہانی بھی کرتے ہیں کہ اس معاملے کی اچھے طریقے سے تفتیش کی جائے گی. لیکن یہ تو معاملہ جو ہے 11 جو ہیں بندے جو ہیں ان کو قتل کر دیا گیا ہے, شہید کر دیا گیا, یہ معاملہ اس سے کہیں بڑا ہے. لیکن اس وقت ان کی خاموشی جو ہے اس کو آپ کس روح سے دیکھتے ہیں؟ میں اگین وہی کہوں گا کہ ان کی خاموشی کو اگر پولیٹیسائز کرنا ہے تو بہت آسانی سے ہم اس پر کھیل سکتے ہیں, لیکن مطالبہ یہی کرنا چاہیے کہ جو اسٹیک ہولڈر اس وقت مسئلے کے حل کے لیے آگے بڑھ سکتا ہے اسے بڑھنا چاہیے, چاہے وہ آرمی چیف ہوں, چاہے عمران خان صاحب خود ہیں, یا چاہے کوئی اور سینئر شخص جو سمجھتا ہے کہ میں مسائل کو حل کرنے کے لیے میڈیٹ کر سکتا ہوں, تو بالکل کرنا چاہیے. اچھا, لاسٹ میں آپ سے یہ سوال کروں گا کہ بحیثیت سے مسلمان ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ اپنے پیاروں کی تدفین جو ہے وہ جلد از جلد کریں, لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم تدفین کر دیں اور اس کے بعد ہم یہی پورا امن دھرنا جو ہے وہ جاری رکھیں اور اپنے مطالبات کے تسلیم ہونے تک دھرنے کو ہم جاری رکھیں.
مولانا فضل الرحمان نے پچھلے ہی ہزارہ کے اسی طرح کے اسی نوعیت کے دھرنے کے اوپر جب وہ لاشیں رکھ کے ہائی وے پر بیٹھے ہوئے تھے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ اسلام میں تو ایسا نہیں ہے. طریقہ کار ہوتا ہے احتجاج کا ایک, تو یہ بھی اس میں سے ایک طریقہ کار ہے. جن کے گھروں سے میتیں اٹھی ہیں انہیں پتہ ہے کہ کیا نقصان اٹھا رہے ہیں وہ لوگ. آج کی بات نہیں ہے, یہ بہت پرانا ہے یہ کھیل. اور اس بار بھی جس وقت 11 لوگ مارے گئے تو انہیں شناخت کر کے مارا گیا, انہیں مذہب کی بنیاد پہ مارا گیا, ان کو شیعہ ہونے کی بنیاد پہ مارا گیا, ہزارہ کمیونٹی کی ہونے کی بنیاد پر مارا گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم دوسری چیزوں پر کوئی سوال نہیں اٹھا رہے تو ہمیں میتیں دفنانے کا کوئی شرعی معاملہ جو ہے وہ صرف اور صرف یا تو شرارت کرنے کی وجہ سے یا پھر ہم شاید اس چیز کو سنجیدہ نہیں لینا چاہتے. اچھا, اس بات کو دیکھیں کہ تمام جو مسلک ہیں انہوں نے اس جگہ پہ اکٹھے ہو کے یہ عناصر دے دیا ہے کہ ہم نہ شیعہ ہیں نہ سنی ہیں, ہم سب سے پہلے مسلمان اور پاکستانی ہیں. تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ایک بیرونی سازش تھی؟ سوری, یہ ایک بیرونی سازش تھی. بیرونی سازش اگر ہم تھریٹ کو ایکسٹرنلائز کرنا چاہیں تو بڑے آسانی سے کر سکتے ہیں. ہم سب کو پتہ ہے کہ ان لوگوں کی پرورش کہاں ہوتی ہے, ہم سب کو پتہ ہے کہ کون ادارے ان کو سپورٹ کرتے ہیں. تو خدا را حکومت اور جو حکومتی لوگ ہیں وزراء ہیں اس چیز کو یہ مت کہیں کہ یہ بھارت کی کیا کرتا ہے یا یہ کہیں بارڈر کے اس طرف سے کسی دوست یا دشمن ممالک سے ہوا ہے. ہوا پاکستان کے اندر ہے اور ہوا ترتیب بھی یہیں دیا گیا ہے. اور یہ نہیں ہے کہ اس میں ہم کچھ سمجھیں کہ بھئی کوئی مذہبی شناخت کو کرنے کے بعد ہم جو ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے شیعہ ہزارہ کمیونٹی کے لوگوں کی وہ آج کا مسئلہ ہے. اس کو ہم ہسٹری کے پس منظر میں دیکھیں اور ملک کے اندر ہی جو ایک فرقہ وارانہ جنگ ہے اس کے تناظر میں دیکھیں تو یہ ایکسٹرنل معاملہ نہیں ہے بلکہ یہ انٹرنل معاملہ ہے. اور اس کی جڑیں ایکسٹرنل مطلب ہم پولیٹیسائز کرنا چاہیں تو ایکسٹرنل ہو سکتی ہیں, لیکن مارا ہمارے اندر بارڈر کے لوگوں نہیں ہے. ہمیں ان لوگوں کو کیفے کے کردار تک پہنچانا ہوگا اور ہمیں یقین دلانا ہوگا کہ ہزارہ کمیونٹی اتنی ہی محفوظ ہے ہمارے ملک میں جتنے کہ اور تمام کمیونٹیز رہ رہی ہیں. بہت شکریہ. ہم حکمران وقت سے یہ اپیل کریں گے کہ آپ ان درد مندوں اور مظلوموں کا درد بانٹیں اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کو ضرور اس جگہ پر جا کے ان مظلوموں کی داد رسی کرنی چاہیے. بہت شکریہ.